بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور پیر کامل کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 16۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا۔ جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے۔ فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ یہ جان کر کے سالار کا تعلق بھی فنانس سے ہی تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سالار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اسکول کے حوالے سے بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاک بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپنسری کے لیے کرو۔ ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں ہے اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی، ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپنسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے، یہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈز نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی؟ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑا گیا۔ یہ بہت بڑھ جائے گا، تم 20 سال بعد بھی یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی، ان کا کل آج سے مختلف ہوگا۔ فرقان کے والد نے بے حد اعتماد سے کہا۔ سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ 6 پہر کے وقت کے قریب اسے فرقان نے ڈسپنسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سالار سے کہا، اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں، مگر یہاں پر بہت رش ہے، جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، اگر میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپنسر کو بھجوا رہا ہوں، وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ اوکے، سالار نے کہا۔ جانے سے پہلے ڈسپنسری آ کر مجھ سے مل لینا، اسے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔ گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی، پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف 25-30 کے قریب لوگ تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا، سالار کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے مریض سے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔
سالار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا۔ تم کب تک پاکستان میں ہو؟ اس نے سالار سے پوچھا۔ 1.5 ہفتہ۔ پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ میں تو اب اگلے ہی ماہ اسلام آباد اور یہاں آؤں گا، لیکن میں تمہیں فون کروں گا تمہاری فلائٹ کب ہے؟ سالار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو۔ فرقان کچھ حیران انداز میں مسکرایا۔ سالار اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سالار نہیں جانتا تھا اسے کون سی چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا۔ وہ وہاں 1 دن کے لیے گیا تھا اور اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ فرقان نے اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جھری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سالار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سالار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔ اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی، اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ مجھ سے مل لیں گے؟ سالار نے قدرے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں مل لیں گے؟ فوراً جواب آیا، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ انہیں جا کر بتائیں گی کہ سالار انکل آئے ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے، سالار نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں؟ سالار کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ نہ ہنسیں۔ وہ بے اختیار بگڑی۔ سالار پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا۔ آپ اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے دروازے کی جھری میں سے جھانکتی ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محفوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی دروازے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے۔ اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا۔ اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سالار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیے اور ان سے ہاتھ ملائیے۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ سالار کی طرف جانے کے بجائے یکدم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ اسے تم اچھے نہیں لگے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے۔ فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے، مجھے حیرانی ہوتی اگر اس سے میں اچھا لگتا۔ سالار نے پوچھا۔
چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور باتوں کے دوران سالار نے اسے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ فرقان یکدم خوش ہوا، اور اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا۔ اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائز انداز میں کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں، اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا، سالار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں چاہوں گا تم اسی طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میرا مسئلہ وقت ہے۔ میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میری فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو تم چائے پیو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ سالار نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی رکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو، یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسے کسی ڈاکٹر سید ثبت علی کے پاس لے کر جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا کہ وہ اب مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ فرقان، میں اس ٹائپ کا ہوں نہیں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیعت وغیرہ، یا جو بھی تم سمجھ لو۔ اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔ اسی لیے تو میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک بار پارہ پڑھے اور پھر بھی نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں، تو پھر کہیں نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال پہلے مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا۔ میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا۔ پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اس سے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تاریخ میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لب لباب یہی ہوتا تھا، میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں۔ میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ یہ عالم کو دیکھ کر لگتا اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس نے آج تک ایسا عالم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سالار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا، اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز
مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بائیو ڈیٹا جانتے ہیں، اور پھر اگر وہ بائیو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بائیو ڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے کہ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا، کس طرح کون ان کے علم سے فیضیاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا، کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سبت علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا تھا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا، پھر وہ مزید آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلور کشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں، اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا، پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سید سبت علی کہاں ہیں؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجتے ہی وہ اندر آ جائیں گے۔ ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اس سے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے، چند ٹین ایج لڑکے، اس کے ہم عمر افراد، فرقان کی عمر کے لوگ، ادھیڑ عمر، اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنے دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یکدم بہت چوکنے اور محتاط نظر آنے لگے تھے۔ آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید سبت علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کی رنگت سرخ و سفید تھی، اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔
داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے۔ شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سالار نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا اور فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بے حد شائستہ تھا اور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار کو ان کے ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر سید ثبت علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے، اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں راستوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے۔ وہ زمین پر ایسے کسی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا۔ اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی، اور اس سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا، شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کبھی زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کا احسان مند ہونے کے بجائے آپ کو ان مواقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان نہیں کیا تھا، یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا، اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے یا وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا۔ کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف، آپ تو شاید اس سے تعلق رکھنا تک پسند نہ کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں اور رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر کڑتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہ ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے اعمال کی کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوہ کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید ثبت علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی، سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر ثبت علی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا، اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھیں۔ اسے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت، کون، کس سے، کہاں، کس لیے ملے گا، ورنہ زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ ایک دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر ثبت علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنے ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کی طرف بڑھ آیا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں پر؟ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سالار کا تعارف کروایا۔ یہ سالار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اب نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا، اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر ثبت علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ بس اتنا کافی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر ثبت علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑایا۔ کچھ ہونک سا وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی بہت مناسب بات نہیں۔ سالار نے کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھیپا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے کہ پہلے فرقان اور اب ڈاکٹر ثبت علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں۔ اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر ثبت علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر ثبت علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ ہیں۔ کچھ پہلے ہی کام میں انوالو ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ثبت علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا، ان کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ بہت کوالیفائڈ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان سے ملنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر بھی میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر ثبت علی نے کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی۔ بہت ساری سہولیات انہی لوگوں نے فراہم کی، اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹ پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے؟ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کر دینا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور ان کے بعد والی نسل تعمیر کرتی رہے، وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتی رہے۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی کر کے بیٹھے رہے۔ اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ امامہ ہاشم، جلال انصر، سعد کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو۔ وہ مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، جو دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہچانتے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے۔ وہ بری طرح الجھا۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو۔ تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے۔ سالار اس بات پر ہلکے سے ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اچھا، میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا۔ آج کل کوشش کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے۔ پرائمری اسکول تو میری فیملی تمہارے غیر موجودگی میں سے دیکھیں گے۔ ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے، مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا۔ صرف روپیہ فراہم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ کل چل سکتے ہو میرے ساتھ وہاں؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہاری تو فلائٹ ہے کل صبح۔ نہیں، میں 2 دن کے بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہے گا۔
اور میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس نے فرقان سے کہا۔ فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔ رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس طرح کوئی شوق نہیں لگا تھا، وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ وہ سال میں 3-4 مرتبہ مختلف دیہات میں میڈیکل کیمپس لگوایا کرتا تھا۔ وہ دیہات کی زندگی اور وہاں کی حالت سے سالار کی نسبت بہت اچھی طرح واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے واپس لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اسے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کو۔ انہوں نے سالار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے اس لائف سٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ سکندر عثمان اسے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے، فائن۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے۔ میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے مگر میں نے نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کے بجائے جاب کرنا چاہی، وہ بھی یہاں نہیں، امریکہ میں۔ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے میں کچھ سنجیدگی سے بات کر لیں۔ سکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہے۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کر دے گی، تمہیں اندازہ ہے؟ کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشنز دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی۔ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو، اتنا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اس اسکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے، اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو۔ انہیں آسائشیں دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف سٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے؟ تم نے اپنے اعصاب پر، ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا۔ بس اتنا کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پاپا، میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے، سالار نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں، میں واقف ہوں، اور اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں
کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ سکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے توقف کیا۔ تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو۔ میں اپنی شادی کے بارے میں ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسے۔ بچکانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر کچھ کہہ نہیں سکا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے، پاپا مجھے اسے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کے کام اس کی جاب کا حصہ تھے۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات کی پر یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھیں جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا۔ اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی چیز مہنگی نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا۔ کافی، چائے، دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا۔ جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے اچھے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ رقم خرچ کرتا رہا تھا وہ کتابیں تھیں۔
اس لائف سٹائل کے ساتھ اگر اس کی اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی مخالف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معمولات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا تھا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی کام کرنے لگا تھا، مگر سامبا کے نوائی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں؟ امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی، یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔ وہ ان دنوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پرل کانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اسے وہاں کی بزنس اینڈ مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد اسے سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر، گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ سالار کا رخ اسی طرف تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پر سالار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ عاقف اور اکمل، وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی
ان کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا، اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سالار کے اعصاب یکدم تن گئے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سالار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟